تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم صدق اللہ العظیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب یوسف علیہ السلام کے سامنے بنیامین کو ایک چوری کے الزام میں گرفتار ہوتے ہوئے دیکھ کر انہوں نے درخواست کی کہ اسے رہا کیا جائے اور اس کی جگہ ہم 10 میں سے کسی ایک کو قید کر دیا جائے یا غلام بنا دیا جائے، لیکن یوسف علیہ السلام نے انہیں صاف یہ کہہ کر منع کر دیا کہ جس نے جرم کیا ہے وہی مستحق سزا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو سزا دینا یہ ہماری عدالت اور انصاف کے خلاف ہے۔ جب انہوں نے جان لیا اور اس معاملے میں مایوس ہو گئے، ان کا امید ختم ہو گیا کہ اب کسی طرح ہمارے بھائی بنیامین کو یوسف علیہ السلام کے دربار سے رہائی نہیں ملے گی، تو انہوں نے تنہائی میں ایک کونے میں کھڑے ہو کر آپس میں مشورہ کیا دسوں نے کہ اب کیا کریں۔ تو ان میں جو بڑا تھا، بھائیوں میں بڑا تھا اور قافلے میں امیر تھا، جس کا نام یہودا، بعض مفسرین نے شمعون ذکر کیا ہے، قال کبیرہم، اس بڑے نے ان سے کہا الم تعلموا ان اباکم، کیا تم نہیں جانتے کہ تم نے اپنے باپ سے قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، اللہ رب العالمین کے نام کا عہد لیا ہے اور قسم کھایا ہے، وَمِن قَبْلُ مَا فَرَطْتُمْ فِي يُوسُفَ، اس سے پہلے بھی تم نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں اپنے والد کو یقین دلایا اور خیر خواہی کی بات کی، فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ، تو میں یہاں سے اب نہیں جاؤں گا۔ میں کیا منہ دکھاؤں ابا جان کو، جو ہم پہلے بھی والد ماجد کو ایک یوسف علیہ السلام کے معاملے میں فریب اور دھوکہ دے چکے ہیں، اور پھر یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کو لانے کے لیے ہم اللہ رب العالمین کے نام کا قسم کھا کر اس کی حفاظت کی یقین دہانی کرا چکے ہیں، لیکن اس میں ہم بری طرح ناکام ہو گئے ہیں، تو لہٰذا تم نہ جاؤ، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، میں مصر نہیں چھوڑوں گا، میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا، حتیٰ یأذن لی ابی، یہاں تک کہ مجھے یہاں سے واپس آنے کا حکم میرے ابا جان دے دے۔ یعقوب علیہ السلام اگر مجھے خود بلا لیں گے تو آپ بنیامین کو چھوڑیں، آپ آ جائیں، تو پھر میں آ جاؤں گا، یا اللہ رب العالمین کی طرف سے او یحکم اللہ لی، یا اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی حکم آئے گا تو پھر میں وہاں سے چلوں گا، وہو خیر الحاکمین، اللہ رب العالمین بہترین حکم دینے والا ہے۔ 10ویں نے یہ کہہ دیا کہ میں تو اب یہاں سے نہیں جاؤں گا، جب تک بنیامین کی رہائی نہیں ہوگی، یا میں یہاں غلامی کی زندگی نہیں گزاروں گا، یا ابا جان کی طرف سے بلاوا نہیں آئے گا، یا خدا کا فیصلہ نہیں آئے گا، میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا۔ ارجعوا الی ابیکم، تم سب کے سب جاؤ اپنے باپ کی طرف۔ دوسرے 9 بھائیوں کو کہا کہ تم جاؤ ابا جان کی طرف، فقولوا یا ابانا، اور اسے کہو اے ہمارے باپ، ان ابنک سرق، بے شک تیرے بیٹے نے چوری کی ہے، بنیامین نے، وما شہدنا الا بما علمنا، ہم اس چیز کے گواہ ہیں جتنا ہم جانتے ہیں، جو ہمارا علم ہے ہم اپنے علم کے مطابق گواہی دیں گے، ہمیں یہ نہیں پتہ کہ بنیامین نے واقعی چوری کی ہے، لیکن ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ جب تلاشی لے لی گئی تو وہ بادشاہ کا پیالہ بنیامین کے خرجین سے برآمد ہوا، تو اس وجہ سے اسے چور سمجھ کر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وما كنا للغیب حافظین، اور ہمارے پاس کوئی علم غیب نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم صحیح گارنٹی سے کوئی بات کر لیں، ہم غیب پر نگہبان نہیں ہے۔ یہ بات کرنے کے بعد کہا کہ ظاہر ہے والد ماجد تمہارے باتوں پر یقین نہیں کریں گے، تمہیں سچا نہیں مانیں گے، تم اب پہلے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے بھیڑیا کو ملزم ٹھہرایا اور یوسف علیہ السلام کی قمیض کو خون لگا کے والد کے سامنے پیش کر دیے، وہ تو جھوٹا قصہ تھا، کہانی تھا، تمہاری طرف سے فریب تھا۔ اب یہ سچ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے گرفتار کر لیا چور سمجھ کر،
یہ حقیقت ہے، لیکن والد ماجد کے ساتھ تم نے پہلے فریب کیا ہے، اب وہ تمہاری باتوں کا یقین نہیں کریں گے۔ ابا جان کو یقین دلانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ فرمایا وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، ابا جان سے کہو کہ کوئی آدمی بھیجے، مصر کے ان شہریوں سے پوچھے جہاں یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو چور کہہ کر، بادشاہ مصر نے چور کہہ کر گرفتار کر لیا، یہاں کے قریہ والے، گاؤں والے، شہر والے گواہی دیں گے کہ واقعی قافلے کی تلاشی لے لی گئی اور بنیامین کے خرجین سے یہ پیالہ برآمد ہوا اور وہ چور بن کر گرفتار ہوئے یا غلام بنے، تو یہ ان سے پوچھ لیں، بندہ کوئی بھیج لے، ابا جان کسی اور کو بھیج لے، وہ یہاں آ کر پورے واقعات کو معلوم کر کے جائیں اور انہیں بتا دیں۔ وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، یا ان قافلے والوں سے پوچھیں جو کنان کے مضافات سے ہمارے ساتھ لوگ تھے، جو غلہ لینے وہ بھی آئے تھے، ہمارے علاقے کے لوگ تھے، ان قافلے میں بہت سارے لوگ یہاں کے ہیں، ان قافلے والوں سے بھی پوچھ لیں کہ کیا یہ میرے بیٹے جو کہہ رہے ہیں بنیامین کے بارے میں سچ ہے؟ ابا جان سے یہ چیزیں کریں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم اس معاملے میں سچ ہیں۔ جب تم دو راستے ابا جان کو تحقیقات کے لیے بتاؤ گے تو ممکن ہے کہ وہ یقین کر لے، یا بندہ بھیج کر مصریوں سے معلوم کر لے، یا وہاں کے لوگوں سے جو قافلے میں ساتھ تھے ان سے معلومات کر کے تمہارا یقین کرے اور تم کہہ دو کہ یہ بات سچ ہے۔ جب انہوں نے یعقوب علیہ السلام کے سامنے ساری باتیں کی تو یعقوب علیہ السلام نے نہ کوئی بندہ بھیجا تحقیقات کے لیے، نہ قافلے والوں سے جان بین یا جاننے کی کوشش کی، بلکہ وہاں اپنے بیٹوں سے مخاطب ہو کر جو جملے بولے ہیں قرآن مجید نے بیان کیے۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ بات تمہارے دل نے گھڑ لی ہے، تم نے اپنے دلوں سے یہ بات گھڑ کے مجھے اس طرح کی بات بتا رہے ہو، یہ تو تمہارا اپنا کیا ہوا معاملہ ہے جس کو تم اس طرح ہیرے پھیرے سے جو ہے مجھے کہہ کر بنیامین کے متعلق بتا رہے ہو۔ اب میں نہ تحقیق کروں گا، نہ کسی سے مجھے پوچھنے کی ضرورت ہے، فصبر جمیل، میں بہترین صبر کروں گا، مجھے صبر کرنا ہے۔ عسى الله ان ياتيني بهم جميعا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان سب کو مجھ سے ملا دے۔ پہلے تھا ایک یوسف علیہ السلام، اس کے بعد ساتھ میں چلا گیا بنیامین، یہ وہ دو، تیسرا شمعون یا یہودا جو اپنے بھائی کی وجہ سے وہ بھی نہیں ہے، رک گیا، یعنی تین بیٹے ان سے جدا ہو گئے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین ان میرے تین بیٹوں کو جو جمع ہیں سب کو واپس مجھے لوٹا دے گا۔ اللہ رب العالمین انہ هو العلیم الحکیم، بے شک اللہ رب العالمین علم والا، حکمت والا ہے۔ یہ بات کرنے کے بعد وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، آپ نے اپنے بیٹوں سے چہرہ پھیر لیا، ان کی طرف توجہ نہیں کی، ان کے دلائل کو سننے سے آپ نے اعراض کر لیا۔ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ، کہا افسوس ہے مجھے یوسف علیہ السلام کی جدائی پر۔ وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اللہ رب العالمین نے اب وضاحتی طور پر بیان فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے غم میں حضرت یعقوب علیہ السلام اتنے روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، یعنی ان کی بینائی کمزور ہو گئی۔ فَهُوَ كَظِيمٌ، جو دکھ درد تھا اس کو اپنے جی ہی جی میں برداشت کرتے رہے، جو غصہ تھا اس کو اپنے جی ہی جی میں برداشت کرتے رہے۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الحالکین، اور ان کے گھر والوں نے، بیٹوں نے، سب نے کہا کہ خدا کی قسم ہے آپ ہمیشہ یوسف کی یاد کی ہے اور یاد کرتے کرتے یہاں تک کہ آپ گور کے کنارے اور جا لگی ہیں یا ہلاکت کو جان دینے کے قریب آ چکے ہیں۔ اتنی پریشانی اور اتنا غم جو کسی سے نہیں دیکھا گیا، جو آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں بالکل اپنے آپ کو اتنا ضعیف اور کمزور کر چکے ہیں، یعنی قبر کے بالکل قریب کر چکے ہیں، آپ اپنے آپ کو مکمل طور پر اس جان دینے کے در پہ آزار ہو گئے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں انہوں نے کی، تو اس کے جواب میں یعقوب علیہ السلام نے ایک ہی جملہ کہہ کر خاموش ہو گیا، قال انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، فرمایا کہ میں اپنی پریشانی اور غم کا شکایت اللہ سے کر رہا ہوں، تم سے نہیں کر رہا۔ تمہیں کیوں پریشانی ہے؟ میں جو ذکر کر رہا ہوں، رو رہا ہوں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں، میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، میں اپنے دکھ درد کی شکایت اللہ رب العالمین سے کر رہا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یعنی علماء فرماتے ہیں کہ آپ نے اشارتاً بتا دیا کہ مجھے
یہ تانا دے کر خاموش کرنے والے لوگوں تمہیں نہیں پتہ، میں یہ جانتا ہوں کہ یوسف علیہ السلام بھی زندہ ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ بنیامین مجھے سلامتی کے ساتھ ملیں گے، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میرے سارے بیٹے مجھے مل جائیں گے، یہ غم دور ہو جائیں گے، یہ سب کچھ مجھے اللہ رب العالمین کی طرف سے بطور الہام کے ہے، لیکن جدائی اور فراق عدم برداشت کی وجہ سے میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف میری توجہ ہے، اس پر مجھے آپ تانا زنی نہ کرو، مجھے نہ روکو، مجھے کچھ نہ کہو کہ میں تو ساری شکایتیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کر رہا ہوں۔ یہ بات کرنے کے بعد پھر حضرت یعقوب علیہ السلام دوسرے دن کچھ دنوں کے بعد پھر اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں کہ جاؤ مصر اور یوسف علیہ السلام کا سراغ لگاؤ۔ بنیامین کی بات نہیں کرتے کہ بنیامین کو لے کر آؤ، یوسف علیہ السلام کے سراغ لگاؤ۔ یہاں سے بھی علماء نے بڑے دقیق مسائل اخذ کیے ہیں، انشاءاللہ اس کا ذکر کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔